السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں نسیم عباس وڑائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک ٹینک بائی نسیم وڑائچ۔ خواتین و حضرات، میرا آج کا موضوع ہے افغانستان۔ اس سے پہلے کہ میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر کوئی کمنٹ کروں، میرا مخاطب سیاسیات کے طالب علم خصوصی طور پر میرا مخاطب ہیں، جبکہ عام افراد۔ افغانستان کی ایک بریف ہسٹری، اس حوالے سے ہمارے ملک میں ہمارے سلیبس میں جو چند ایک غلط فہمیاں ہیں، جو غلط باتیں میڈیا کے ذریعے اس زمانے میں پھیلائی گئیں، ان کی تصحیح بھی ہے۔ جب آپ تاریخ سے واقف ہوں گے تو آج کے حالات کو سمجھنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی اور مستقبل کا تجزیہ کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ خواتین و حضرات، افغانستان کی ہسٹری ویسے تو بہت پرانی ہے، لیکن یہاں میں افغانستان کی ہسٹری کو 1973 سے 1973 سے آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ 1973 تک 1964 کے ایک آئین کے تحت افغانستان کی حکومت چلائی جا رہی تھی، جس کے سربراہ ظاہر شاہ تھے، جو کہ بادشاہ تھے۔ افغانستان میں بادشاہت تھی۔ 1973 جولائی میں ظاہر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹلی میں مقیم تھے کہ سردار داؤد نے 17 جولائی 1973 کو ایک نان وائلنٹ کو کیا، یعنی کہ ایک بغاوت کی جو وائلنٹ نہیں تھی، یعنی کہ اس میں تشدد کا کوئی زیادہ عنصر شامل نہیں تھا، اور ظاہر شاہ کی حکومت کو ختم کر دیا اور حکومت سنبھال لی۔ یہ حکومت تقریباً 5 سال کا عرصہ چلتی رہی۔ 5 سال کا عرصہ یہ حکومت چلتی رہی، یہاں تک کہ 28 اپریل 1978 کو 4 میجر پولیٹیشین اس زمانے کے، حفیظ اللہ امین، نور محمد ترکی، ببرک کارمل اور امین طاہا کا نام جو ہے وہ بعد میں اتنا معروف نہیں رہا، لیکن یہ 3 نام، حفیظ اللہ امین، نور محمد ترکی اور ببرک کارمل، یہ سیاسیات کے طالب علم ان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے سردار داؤد کے خلاف ایک کو کیا اور سردار داؤد کی حکومت کو اٹھا کر پرے مارا، اور یہ اتنا متشدد انقلاب تھا کہ سردار داؤد کو بما اس کے خاندان قتل کر دیا گیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان PDPA کے نام سے اقتدار میں آئی 1978 میں، یعنی کہ 28 اپریل کو یہ کو ہوا اور 1 مئی سے باقاعدہ اس پارٹی نے حکومت سنبھالی۔ پھر مختلف لیڈرشپس کے تحت، مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف فارمیٹس میں، جیسے تیسے کر کے 1992 تک یہ حکومت قائم رہی۔ 1992 تک یہ حکومت PDPA کی قائم رہی۔ 1 مئی 1978 کو ترکی، نور محمد ترکی جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ، اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا اور حکومت چلانی شروع کر دی۔ 1 سال سے کم کا عرصہ گزرا تھا، غالباً تقریباً 10 مہینے کا عرصہ گزرا ہوگا کہ مارچ 79 حفیظ اللہ امین پرائم منسٹر بنے اور فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی ریٹین کیا، اور ڈیفنس کونسل جو ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ بھی بن گئے۔ تو نور محمد ترکی اور حفیظ اللہ امین یہ 2 میجر پولیٹیشین تھے جو اس زمانے کے یہ اقتدار میں شریک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہی، کیونکہ افغانستان میں محلیاتی سازشوں کا سلسلہ کبھی ختم ہو ہی نہ پایا، جیسے 47 سے 62 تک کی ہماری تاریخ ہے کہ اقتدار بہت تیزی کے ساتھ منتقل ہوتا رہا، بہت تیزی کے ساتھ وزیر اعظم بدلتے رہے۔ بالکل ایسا ہی کوئی سچویشن یہ 70s کے ایرا میں افغانستان کی تھی۔ تو ستمبر 1979 میں، غالباً 14 ستمبر 1979 میں حفیظ اللہ امین نے نور محمد ترکی کا تختہ الٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ حفیظ اللہ امین ایک کمیونسٹ لیڈر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے اپنے ایرا میں سوویت یونین کو بہت زیادہ انوالو کیا افغانستان کے معاملات میں، باقاعدہ سوویت یونین کو، USSR کو، یعنی کہ روس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو انوائٹ کیا کہ وہ اکنامک پولیٹیکل ریفارمز کرے، اس میں مدد کرے افغانستان کی، اور بہت تیزی کے ساتھ
انہوں نے اسلامک اور ٹریڈیشنل لاز کو کمیونسٹ لاز کے ساتھ ریپلیس کرنا شروع کر دیا۔ رشیا نے اس وقت تقریباً 1.2 بلین US ڈالر کی ایک ایڈ دی، اپنے کانٹریکٹرز بھیجے اور افغانستان کے انفراسٹرکچر کے اوپر بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا۔ یہ حکومت مارکس اور لینن کے نظریات سے بہت متاثر تھی اور اتنی تیزی کے ساتھ ملک کی جو اسٹرکچر ہے اس کو کمیونسٹ اسٹرکچر کی طرف کرنا شروع کیا، اور اس حوالے سے ریلیجس لیڈرز کو قید کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، قتل کیا گیا، اور تقریباً ایک محدود اندازے کے مطابق 15 سے 20 ہزار کے قریب ریلیجس لیڈرز، ریلیجس ایلیٹس، انٹیلیجنشیا کے ارکان، اور جو آپ اس زمانے کے آپ میڈیا کے جو ہے وہ اچھے نام کہہ سکتے ہیں، ان سب کے ساتھ ظلم و ستم کا ایک بازار گرم رکھا گیا۔ ان ساری چیزوں نے ود دا پیسج آف ٹائم اس گورنمنٹ کو ان پاپولر کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً 1978 ہی کے اینڈ تک مختلف اسلامسٹ گروپ، مختلف جو ہے وہ جو قبائلی لیڈرز تھے، جو اس ساری حکومت کے ساتھ انتہائی ناخوش ہوتے ہوئے اور پبلک کا موڈ دیکھتے ہوئے اس کے خلاف کارروائیاں شروع کر چکے تھے، اور مسلح کارروائیاں باقاعدہ شروع ہو چکی تھیں، اور دسمبر 1978 تک جو ہے وہ 79 تک تقریباً 28 میں سے اس وقت 24 صوبوں میں شورش برپا ہو چکی ہوئی تھی۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ 1978 میں افغان گورنمنٹ نے USSR گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر افغانستان کی اس موجودہ رجیم کو اور گورنمنٹ کو خطرہ ہو تو USSR اپنی ملٹری کے ذریعے، یعنی کہ ملٹری سپورٹ کے ذریعے اس حکومت کو بچائے گا اور بچانے کی کوشش کرے گا جب بھی ضرورت پڑے گی۔ یہ ہوا کہ جب یہ شورش 24 صوبوں تک آ گئی اور کابل میں حکومت خطرے میں پڑ گئی تو روس کو دعوت دی گئی۔ رشیا نے انیشلی 27 دسمبر 1979 کو USSR نے 1,00,000 ملٹری ٹروپس کے ساتھ انٹروین کیا افغانستان میں، اور اس 1,00,000 فوج کو، USSR کی 1,00,000 فوج کو افغانستان کی ملٹری، افغانستان کے کچھ لوگ جو مارکسسٹ تنظیمیں تھیں، جو یعنی کہ کمیونسٹ تحریکیں تھیں، تنظیمیں تھیں، ان کو اور ان سب کو ملا کے، اور جو ایک ان کی جو ہے وہ PDP کے جو مختلف فیکشنز تھے، اس میں خلق پارٹی، پرچم پارٹی اور اس طرح تھی، تو تقریباً 1,00,000 کا وہ لشکر بھی جو ہے وہ رشین ٹروپس کی بیک پر تھا، اور رشیا نے انٹروین کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب US نے جمی کارٹر اور بعد میں رونلڈ ریگن کے ایڈمنسٹریشنز یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ USSR کو یہاں پہ انگیج کریں گے۔ USSR کو انگیج کرنے کے لیے تقریباً اس زمانے میں $40 بلین کی جو ہے وہ ایڈ، یا $40 بلین جو ہے وہ افغانستان میں جھونکے گئے امریکہ کی طرف سے، اور یہاں مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے لیے یا مجاہدین کھڑے کیے گئے، جس میں پاکستان اور سعودیہ کی سپورٹ بھی شامل تھی۔ اپارٹ فرام دس $40 بلین تقریباً 2,000 میزائل زمین سے زمین پر فائر کرنے والے 2,000 کے قریب میزائل بھی امریکہ نے جو ہے وہ ان مجاہدین کے حوالے کیے۔ یہ وہ وقت تھا 79 کے بعد جب ایک باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا، اور پھر تقریباً 1979 میں ہی 27 دسمبر 1979 کو ہی حفیظ اللہ امین کو قتل کر دیا گیا، اور ببرک کارمل نے حکومت سنبھال لی۔ ببرک کارمل بھی افغانستان کی تاریخ کی ایک مشہور شخصیت ہے۔ اس کے بعد یہ جنگ پھر چلتی رہی، اور یہاں تک کہ
1988 आ गया। 1979 से 1988 तक रशियन आर्मी ने, यूएसएसआर आर्मी ने एक महदूद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20 लाख अफ़गानियों का कत्लेआम किया। डिफरेंट फिगर्स हैं, जो एक मोहतात फिगर है वो कहा जाता है तकरीबन 5,62,000 से लेके 2 मिलियन तक। सॉरी, मैं 20 मिलियन का वर्ड बोल के 2 मिलियन, 5,62,000 से 2 मिलियन तक अफ़गानियों को कत्लेआम किया गया। हज़ारों ख़वातीन की इस्मत दरी की गई, और जो जुल्म जोर का कोई बाजार गर्म रखा जा सकता था वो यूएसएसआर आर्मी ने यहाँ पे रखा। रिएक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग था। तकरीबन 6 मिलियन के करीब अफ़गानी मुल्क छोड़ गए, जिसमें से तकरीबन 2.8 मिलियन पाकिस्तान की तरफ, 1.5 मिलियन ईरान की तरफ गए। तकरीबन 38,000 अफ़गानी जो हैं उन्होंने अमेरिका में पनाह ली, और इसी तरह कुछ तादाद यूरोपीय मुल्कों की जानिब जो है वो हिजरत कर गई। तो अफ़गानिस्तान एक टर्मोइल में आ गया। ये सारा सिलसिला 1988 तक चला, जब फाइनली पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत जंगबंदी हो गई, और उस मायदे के रूह से 15 फरवरी 1979 तक रशियन आर्मी ने डीमोबिलाइज होना था और अफ़गानिस्तान को छोड़ देना था। और प्रैक्टिकली फिर ऐसा ही हुआ कि 15 फरवरी 1989 को आखिरी सोवियत फ़ौजी भी दरियाए आमू के पार चला गया। ये एक फ़ेज़ है अफ़गान हिस्ट्री का जो आपके सामने मैंने पेश किया। इसमें चूँकि पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिल के अब बहुत अफ़गानिस्तान में एक अहम रोल प्ले किया, सऊदीया भी इसका एक पार्ट था, तो ज़ाहिर है अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए यहाँ से जिहादी हायर भी किए गए। जिहाद का एक खड़ा जो है वो खड़ा किया गया। अपनी आवाम को ये बताया गया कि रशिया जो है वो गर्म पानियों तक आना चाहता था, वो गवादर को कैप्चर करना चाहता था, वो बलूचिस्तान पे कब्ज़ा करने चाहता था। अलगर्ज़ ऐसे बेतहाशा अफसाने उस ज़माने में घड़े गए, और आवाम को बेसिकली ये जस्टिफाई करने के लिए कि हम अफ़गानिस्तान में क्यों इन्वॉल्व हैं, तो ये कहानियाँ घड़ी गईं जिनका किसी इंटरनेशनल आपको जो है वो सतह पे जिक्र नहीं मिलेगा। ये कहानियाँ सिर्फ हमारे लिए घड़ी गई थी, और हम में से बहुत से इन कहानियों पर आमन्ना व सदा करना कह के अंधा यकीन भी करते हैं। जबकि अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर की इंटरवेंशन प्योरली एक एग्रीमेंट के तहत थी, जो कि उस वक़्त की लेजिटिमेट अफ़गान गवर्नमेंट ने रशिया के साथ किया था, और उन्हीं की दावत पे वो आया था। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स था। अमेरिका ने उस वक्त भी $40 बिलियन लगाए, उस वक्त भी फ़ौजी असिस्टेंस दी, उस टाइम भी जो है वो इंटेलिजेंस असिस्टेंस दी, वो पाकिस्तान ने भी दी, वो सऊदीया ने भी दी, और हमने उस वक्त एंटी स्टेट और एंटी गवर्नमेंट तमाम अफ़गान एलिमेंट्स को सपोर्ट किया। ये सारा सिलसिला 1989 तक जारी रहा। 1989 तक एट दैट टाइम नजीबुल्लाह जो है वो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान थे, और रशिया की सपोर्ट उस वक़्त भी नजीबुल्लाह के साथ थी। यहाँ पे अफ़गान हिस्ट्री का एक चैप्टर क्लोज होता है। 1989 से बाद एक दूसरा फेज़ है जो 1989 से प्रैक्टिकली 1996 तक जाता है, जिसको हम सिविल वॉर एरा डिक्लेयर करते हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अभी तक अफ़गान हिस्ट्री के हवाले से एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू दिया। ये सियासियात के तालिब इल्मों के लिए यकीनन अहम होगा। दूसरों के साथ शेयर करें। हमारी यूथ हिस्ट्री तो पाकिस्तान की भी नहीं जानते, कुजा ये कि ग्लोबली हम किसी मुल्क की हिस्ट्री को जानते हों। इस हिस्ट्री को ज़हन में रखिएगा। मेरी अगली वीडियोज़ में जब कुछ बातें आएंगी तो कुछ यहीं से रेफरेंसेस आएंगे, यहीं से हम कुछ प्रिंसिपल्स डिराइव करेंगे, और उसके बाद हम फाइनली अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन तक आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में इसका इजहार कीजिएगा। अगर कोई गलत तारीख़ी हवाला मैं गलती से नादानस्तगी में दे चुका हूँ तो उसकी तस्दीक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में जो है वो उसके बारे में भी बता सकूँ।
اس حوالے سے میرے علم میں کسی قسم کا خاطر خواہ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ اہل علم افراد میرا مخاطب ہیں، اور اگلی 2-3 ویڈیوز بھی چونکہ افغانستان کے معاملے پہ ہوں گی، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ بلا تعطل میری نیکسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد اور پاکستان ہی زندہ باد۔